لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ اندر سے لاک تھا، اور ہوش دوبارہ اس وقت اڑے جب میں نے گاڑی کے اندر لگی ہوئی چابی کو دیکھا۔ افراتفری میں گاڑی کی چابی اتارنا بھول گیا تھا اور دروازہ لاک کر کے باہر نکلا تھا۔ گاڑی بالکل لاک ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہا اسی گاڑی کے بونٹ پہ سر مار کے اپنا سر پھوڑ لوں۔ میں اتنی بڑی حماقت کر چکا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر آس پاس دیکھا تو کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ جلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ شاید کوئی نئی سوسائٹی تھی، لیکن بہت کم آبادی تھی، کیونکہ دور دور کہیں کہیں کسی بلب کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات کے لیے کسی سے پناہ مانگ لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ تقریباً 1-1.5 میل کی مسافت ہی طے کرنے کے بعد وہ آبادی شروع ہو گئی۔ آبادی کیا تھی، سڑک بھی ٹھیک سے تعمیر نہیں ہوئی تھی، کافی غیر آباد علاقہ تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات کے لیے کسی سے پناہ مانگ لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ تقریباً 1-1.5 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ آبادی شروع ہوئی۔ آبادی کیا تھی، سڑک بھی ٹھیک سے تعمیر نہیں ہوئی تھی، کافی غیر آباد علاقہ تھا۔ سڑکوں پر ابھی تک مٹی اور پتھر سے پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں گھر بنے ہوئے تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر۔ انہی میں سے ایک گھر ایسا تھا جو کچھ بہتر تعمیر شدہ تھا، ورنہ کچھ گھر زیر تعمیر تھے اور کچھ خالی پلاٹوں پر تو مٹی کا ڈھیر ہی پڑا ہوا تھا۔ میں بڑی مشکل سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس گھر کی بتی جل رہی تھی، سردیوں کی بارش تھی اس لیے میں کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے بری طرح سے دروازہ پیٹا، پھر مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، جی کون ہے؟ میں نے کہا، دروازہ کھولیے پلیز، میں مسافر ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھے جھانک کر دیکھا۔ اس وقت مجھے صرف اس کی کالی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تو وہ کہنے لگی، جی کہیے۔ میں نے کہا، دیکھیں میں مسافر ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں دور دور تک آپ کے گھر کے علاوہ اور کوئی بھی گھر نظر نہیں آ رہا جہاں میں پناہ لے سکوں، مجھے صرف صبح تک کے لیے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، میرے والدین میری نانی کی وفات پہ گاؤں گئے ہوئے ہیں اور میں گھر پہ اکیلی ہوں، آپ پلیز کسی اور سے پناہ مانگ لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتی، میں نے دروازے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، دیکھیں محترمہ، میں بہت شریف انسان ہوں، میرے گھر میں میری بیوی ہے، بچہ ہے، میں ایسا ویسا نوجوان نہیں ہوں، خدا کے لیے میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اگر آپ کہیں گی تو بس ایک کونے میں بیٹھا رہوں گا، مجھے صرف 4 گھنٹے گزارنے ہیں، جیسے ہی بارش تھمے گی میں فوراً آپ کے گھر سے باہر نکل جاؤں گا، اتنے سے وقت کے لیے مجھے پناہ دے دیں پلیز، مجھے پناہ دے دیں، یہاں پہ دور دور تک مجھے کوئی گھر دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لڑکی نے کچھ دیر سوچا، پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکی دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، میں اندر آ گیا۔ اس کا گھر اندر سے بہت زیادہ اچھا نہیں بنا ہوا تھا،